حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت میں نہ ڈال۔ مزید گدھے، گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہو اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ، سب کے سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں۔ بس یہی ورد اور وظائف ہے۔ اس کا یہ عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ خدا نے اس کی روزی و محنت و مشقت کے راستے میں اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھو جنہیں اللہ نے موضع عطا کیے، خوش ایسے کہ جنس و انس، چرند پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اتنی شان کے باوجود وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان، یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی مشقت نہ کرنی پڑے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن وہ شخص اپنی آزاری میں لگا رہتا۔ خدا سب کی دعائیں سنتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت خدا بندی جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بھر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر ڈالا۔ پھر قصاب کو بلایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چاندتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور کسائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا کہ ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا یہ کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنے بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کے انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے تو درویش کو خوب مارا اور پھر پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا اور سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اس کو حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس سے بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں دن اور رات آہذاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کر دیے، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا اس نے مجھے تیری بندگی میں مسکت رکھا تھا۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری فریاد کو پہنچ کر میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے چلا کر کہا، ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذو جلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر۔ میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگنے والے سے پوچھا، تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ آج تک کسی کا مال چوری نہ کیا اور نہ ہی ناجائز طور پر کسی کو پریشان کیا، مگر گزشتہ کئی سال سے یہ میرا معمول ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بغیر محنت و مشقت کے روزی عطا کر۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں سے دیکھتے ہی نور آ گیا اور حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کے حلال بغیر محنت کیے مل گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا آ گیا اور کہنے لگا، گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی دلیل دے جس کے بنا پر تو نے گائے کو ذبح کیا۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہیں دی، نہ بلکہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک دردناک آگ اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، یعنی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما، انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگے موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے آقا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تو نے اپنے نبی پر اسرار اور آموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے اس بدبخت نے کہا کہ اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی، اب کہ انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر آپ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے
ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان چاک کر ڈالا اور بدحواس ہو کر بولا، اے داؤد علیہ السلام، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تو نے جو بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ تماشائی پیغمبر خدا کے حکام کی اثر وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی ذات برکات سے ایسا ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا قہر آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اب وقت آ گیا کہ حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی تھی، سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت داؤد لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس گائے کے مالک نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا خریدا ہوا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کی مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگے دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ ان سے سب مال چھین لیا، یہاں تک کہ نمک حرامی پر اترایا۔ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ اور اے شخص، تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو نے بڑی بے رحمی سے اپنے آقا کو چھری سے ذبح کیا، جس طرح سے دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گھڑا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کنندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جب زمین کھودی گئی تو ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خون سے کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارکہ پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور گائے والے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔